اب گانوں میں لگا ہوا ہے. غور کرو, آزان کا جواب نہیں. آزان کے بعد فرمایا کہ تم مسجدوں کی طرف نکلو, نماز کے لیے نکلو. اب ہم اور آپ مسجدوں میں نہیں, گھر کو پکڑے ہوئے, ہم اور آپ اپنی دکان کو پکڑے ہوئے, ہم اور آپ تجارت میں لگے ہوئے ہیں, ہم اور آپ اپنے بیویوں میں اور اپنے بچوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم اور آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں, ہم اور آپ دکانوں میں بازاروں میں گھوم رہے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, فرمایا جو میرے ذکر سے انکار کرے گا, جو میرا ذکر نہیں کرے گا, جو مجھے یاد نہیں کرے گا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, اس کی زندگی کو مشکل کر دیں گے, اس کی زندگی کے اندر ٹینشن ڈال دیں گے. آج مسلمانوں کو دیکھیے کتنا ٹینشن ہے. مسلمان سب سے زیادہ دنیا میں پریشان, یاد رکھیے سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے پوری دنیا کے اندر تو وہ مسلمان ہے, سب سے زیادہ پریشان. ابھی ہمارے مولانا آسام سے آئے, حالات دیکھیے آسام کا, آسام کے حالت کو دیکھیے آپ, کیا کیا لاگو کیا ہوا قانون, مدارس کے اوپر پابندیاں, اور دوسری جگہوں میں دیکھیے الگ الگ جگہوں پہ پریشانی ہو رہی. مسلمان بہت پریشان ہے. پریشان کیوں ہے؟ اللہ کو یاد نہیں کر رہے, اللہ کا نام نہیں لے رہے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے, کھاؤ تب بھی اللہ کا نام لو, کھانے کے بعد بھی تم اللہ کا نام لو, بستر میں جاؤ تب بھی اللہ کا نام لو, بیوی کے پاس جاؤ تب بھی تم اللہ کا نام لو, لیٹرین اور باتھ روم میں جاؤ پھر بھی تم اللہ کا نام لو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح میں اٹھو تب بھی اللہ کا نام لو, گاڑی میں چڑھو, موٹر سائیکل پہ سوار ہو تب بھی تم اللہ کا نام لو. لیکن آج ہم اور آپ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے, ہم تو رب کا نام بھول چکے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرا نام نہیں لے گا, جو میرا نام نہیں لے گا, مجھے بھول جائے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, ہم اس کی زندگی کے اندر ٹینشن ڈال دیں گے, اس کی زندگی سے خوشیوں کو لے لیں گے. آج خوشی کہاں ہے؟ ٹینشن میں آدمی مبتلا ہے, پریشان ہے, حالت اتنی خراب ہے کہ آدمی بے چین والی زندگی گزار رہا ہے. دیکھ رہے کہ نہیں؟ سکون نہیں ہے زندگی میں. کیوں سکون نہیں ہے, آرام کیوں نہیں ہے؟ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. ابھی تو تقریر سننے کے لیے آئے ہیں, سن رہے ہیں, ابھی بہت سے مولانا کی تقریر سنا, عمل کتنا کریں گے؟ فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھیں گے؟ تلاوت کتنے لوگ کریں گے؟ بس سن لیا. کتنی لڑکیاں جا کر کے پردہ کریں گی؟ ہاں, کتنے لڑکے اپنی نظروں کو بچائیں گے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کرو. قرآن کی یہی آیت انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہے. جو انسان میرا نام نہیں لیتا ہے, ہم اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں, ٹینشن ڈال دیتے ہیں. آج ٹینشن اتنا کہ بیوی کو مار دیا, قتل کر دیا. ٹینشن, ابھی لاک ڈاؤن میں ٹینشن کتنا ہوا. حالات دیکھیے, حالات, ٹینشن. مدارس میں پڑھانے والے مولویوں کو تنخواہ نہیں دیا گیا, اتنا ٹینشن. پبلک اتنا ٹینشن میں کہ جو زکوٰۃ نکالنے کا ہے, جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا, وہ بھی نہیں دے رہا ہے, وہ بھی نہیں دے رہا ہے. اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں. نام کب لیتا ہے؟ جب پریشان ہو جاتا ہے, جب پیر ٹوٹ گیا, جب گھر کے اندر پریشانی, اللہ ٹھیک کر دے, اللہ ٹھیک کر دے. جب تو ٹھیک تھا تب تو نے اللہ کا نام لیا نہیں, اب تو پریشان ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, فرمایا جب
بندے کو پریشانی ہوتی ہے، جب بندہ پریشان ہوتا، تکلیف اس کی زندگی میں ہوتی ہے تو بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اپنی زندگی میں اسے یاد کرنا چاہیے تھا، لیکن بندہ مجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا ہم دنیا کے اندر اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور مرنے کے بعد ہم اس کو اندھا بنائیں گے۔ اندھا سمجھتے ہیں؟ اندھا ہم دنیا میں اس کو تکلیف دیں گے، دنیا میں اس کو تنگ کر دیں گے، دنیا میں اس کو پریشان کر دیں گے، اس کو زندگی میں سکون نہیں ملے گا، وہ کھائے گا پیے گا لیکن اس کی زندگی سے چین چلا جائے گا۔ جو میرا نام نہیں لیتا، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، جو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، جو اذان سن کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جو مسجدوں کی طرف جاتا نہیں ہے، جو جلسوں میں جا کر کے سن کر کے عمل نہیں کرتا ہے، فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو کل قیامت کے دن اندھا بنا دیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اب اندھا لوگوں سے پوچھو، ایک اندھا آدمی سے پوچھئے اس کی زندگی میں سب سے بڑی دولت کون سی ہے، ایک اندھا آدمی سے پوچھئے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے، وہ کہے گا مولوی صاحب آنکھ میری واپس آ جائے، بینائی میری واپس آ جائے، میں دیکھنے لگوں دنیا میں، سب سے زیادہ مجھے ضرورت اسی چیز کی ہے، سب سے زیادہ قیمتی میری زندگی میں یہی ہے، آنکھ بینائی۔ فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ بھی کریں گے اور کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا دیں گے، اندھا بنا دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی اندھا ہو دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، ایک آدمی اندھا ہو اپنے بیوی کو دیکھ نہیں سکتا، بچے کو دیکھ نہیں سکتا، اپنی زندگی کو دیکھ نہیں سکتا۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ سے اعلان کرے گا، اے اللہ مجھے تو دنیا میں تو نے آنکھ دیا تھا، تجھ نے دنیا میں مجھے بینائی دی تھی، دیکھتا تھا میں دنیا میں، لیکن آج مجھے تو نے زندہ کیا ہے، اندھا کیوں بنایا؟ اندھا کیوں بنایا؟ دنیا میں تمہیں دیکھنے والا تھا، میری بینائی کہاں چلی گئی، میں کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہوں؟ کیا کہے گا اللہ؟ کہے گا میں نے تمہیں دنیا میں میں نے آنکھیں دی تھی، میں نے سننے کے لیے تمہیں کان بھی دیے تھے، میں نے تمہیں دنیا میں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، تم نے آنکھوں سے دیکھا، مولانا منیر الدین کی تقریر بھی سنا، مولانا ابوالکلام کی تقریر بھی سنا، مولانا نور اسلام رحیمی کی تقریر بھی سنا، مولانا جرجیز کی تقریر بھی تو نے سن لیا، تو نے سنا، تو نے دیکھا، یہ ساری چیزیں تو نے کیا، لیکن سن لینے کے بعد تو نے عمل نہیں کیا، سن لینے کے بعد تو مسجدوں کی طرف نہیں گیا، سن لینے کے بعد تو نے قرآن کھول کر کے تلاوت نہیں کی، تو نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو نے میرا نام نہ لیا، مسجدوں کی طرف تو جاتا نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نے تجھے اندھا بنا دیا ہے، میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کم سے کم دنیا کو دیکھ لیتا اور میرا نام لے لیتا، دنیا کو دیکھتا، غریب کو دیکھتا، مسکین کو دیکھتا، اندھے کو دیکھتا، بہرے کو دیکھتا، گونگے کو دیکھتا اور میرا نام لے لیتا، اللہ کا نام لیتا، ذکر کرتا، میرا قبر کو یاد کرتا اور اپنے گناہوں کا توبہ کر لیتا، تو آج میں تمہیں اندھا نہ بناتا، بلکہ آج میں تجھے زندہ، آج میں تمہیں بینائی دے کر کے میں زندہ کرتا، لیکن تو دنیا کے اندر گیا، دنیا کے اندر تو نے دیکھا لیکن میرا نام نہ لیا، دنیا کے اندر تو نے تقریریں سنی لیکن عمل نہ کیا، اس وجہ سے میں نے تمہیں اندھا بنا دیا ہے، اندھا بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، ایک لڑکی کتنی خوبصورت ہو، ایک لڑکی، لیڈی، استری، اس کو آپ لوگ استری بولتے شاید، کتنی سندر ہو ایک استری، کتنی خوبصورت بیوٹیفل ہو ایک لڑکی، استری کتنی خوبصورت ہو لیکن اس کے پاس آنکھ نہ ہو، دکھنے میں کیسی لگے گی؟ اندازہ لگائیے آپ، شادی کرنے کو آدمی تیار نہیں ہوگا۔ ایک لڑکا بہت ہینڈسم ہے، بہت ہینڈسم، خوبصورت، اچھا دکھنے میں لگ رہا ہے،
بہت خوبصورت، لیکن آنکھ نہیں ہے، اندھا ہے. کوئی لڑکی کوئی استری اس سے شادی کرنا چاہے گی؟ نہیں چاہے گی، کیونکہ آنکھ انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت خوبصورتی. میرے پاس آنکھیں نہ ہو تو ظاہر سی بات میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں چل نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، پریشانیاں ہو سکتی ہے. آنکھ ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو زندگی میں جو نعمتیں ملی ہوئی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے امام کائنات محمد الرسول اللہ کو امام کائنات ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. آپ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، چٹائی میں بیٹھے ہوئے، چٹائی میں لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے. ایک صحابی حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا. یا عمر فاروق امام کائنات کے پاس آئے، محمد رسول اللہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد نظر پڑی امام کائنات رحمت للعالمین کے اوپر، امام الثقلین کے اوپر، تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑی. دیکھا کہ میرے نبی، میرا آقا سید المرسلین چٹائی میں لیٹے ہوئے، چٹائی میں آرام کر رہے ہیں. اور جیسے نبی نے عمر فاروق کو دیکھا، نبی اکرم لیٹے ہوئے تو اٹھ گئے، بیٹھ گئے. امیر المومنین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے، حضرت عمر فاروق کی نظر پڑی، عمر فاروق کی نظر پڑی کہ اللہ کے نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات ہیں. چٹائی ہم لوگ اور آپ شادیوں میں تو گدے دار بستر دیا جاتا ہے جہیز میں. آپ کے یہاں جہیز چلتا ہے؟ چلتا ہے. گدے دار بستر، سو گیا، اذان ہو رہی پتہ ہی نہیں ہے. اب تو اے سی بھی لگ گیا، کولر بھی لگ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. موبائل بھی سائلنٹ کر کے سو گیا، کوئی ڈسٹرب نہ کرے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھو. محمد الرسول اللہ کی پیٹھ کے اوپر نشان ہے. نبی اکرم کو اس حال میں دیکھا عمر فاروق نے، عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو ہے، زاروں قطار رو رہے. اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہ رو، آپ ہمارے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ چٹائی میں بیٹھے ہوئے، چٹائی میں لیٹے. کاش آپ کے لیے اگر آپ کہیں تو میں گدے دار بستر لا کر کے دے دوں، گدے دار، صوفے دار. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو، اللہ کے نبی بھی رونے لگے. نبی کی آنکھوں میں آنسو، اور نبی نے فرمایا اے عمر ہرگز نہیں، اے عمر ہرگز نہیں، یہ کام تم مت کرنا. عمر فاروق کا کیوں؟ اللہ کے نبی کیوں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں اے عمر اگر تو نے یہ کام کر دیا اور گدے دار بستر کے اندر اگر میں سو گیا اور اگر میری آنکھ لگ گئی، فجر کی نماز نہ پڑھ سکا، مؤذن اذان دیتا ہے، اذان سن کر کے میں اگر مسجد میں جا نہ سکا، فجر کی نماز چھوٹ گئی، تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا؟ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیریکٹر ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہم اور آپ سوئے ہوئے، کوئی فکر نہیں، ارے ٹھنڈی ہے نماز کاہے کو پڑھیں گے؟ ٹھنڈی میں نماز معاف ہے ولی صاحب، ٹھنڈی میں نماز معاف ہے. بتائیے یہ حال ہے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا، یہ حال ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا. اور آج خود نماز نہیں پڑھتے، ہماری بیوی بھی نمازی نہیں، ہمارا بیٹا بھی نمازی نہیں، ہماری بچی بھی نمازی نہیں، کوئی فکر نہیں. کتنے ہم لوگ بے حس اور کتنے مردہ ہو چکے، مردہ کتنا زیادہ مردہ ہو گئے کہ ہماری بیوی بھی نہیں پڑھ رہی، کوئی بات نہیں، بیٹا بھی نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، بیوی بھی نماز نہیں پڑھ رہی، کوئی بات نہیں. جلسہ میں جا کر کے کوئی آدمی جلسہ سن لے
اور سمجھ جائے جنت میں چلے جائیں گے، سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے، سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ جلسہ سن کر کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جلسہ سن کر کے اگر عمل نہیں کیا تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا۔ یہ بھی سن لیجئے فتویٰ، یہ بھی فتویٰ سن لیجئے، اگر جلسہ آپ نے سنا اور عمل نہیں کیا، آپ پہلے نہیں جانتے تھے لیکن اب جاننے لگے ہیں، اب آپ کو ڈبل گناہ ملے گا۔ آپ کو یہ سوچے کہ ہم جلسہ سننے ہی نہیں جائیں گے، گناہ کہاں سے ملے گا ہم کو ڈبل؟ ہاں یہ بھی آپ سن لیجئے، دین اسلام کو سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، اسلام کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ مسجد میں جائیں تو کیسے جائیں، گھر کے اندر داخل ہو تو کون سی دعا پڑھیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں تو کون سی دعا پڑھیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اگر نہیں جانتے تو مولوی صاحب کے پاس آئیے، اپنے امام کے پاس جائیے، سیکھیے، ضروری ہے۔ آج کا لڑکا کچھ نہیں جانتا ہے، آج اس کو صرف وہی معلوم ہے ہیپی نیو ایئر۔ ہاں ابھی خوب مبارکبادی دے رہا ہے، خوب ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ کس چیز کے ہیپی نیو ایئر؟ نئے سال کی مبارکبادی کس سال کی؟ 2021 شروع ہوا ہے۔ ہاں 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 ہاں، منظر سناؤ، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ جانتے ہیں؟ ایک راوی حدیث ہے، اور سب سے زیادہ حدیث ہم تک، آپ تک امام کائنات سے اگر کسی صحابی نے پہنچائی ہے تو صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں حضرت ابو ہریرہ بستر پہ موت کے قریب ہیں، جان قبض عنصری سے پرواز کرنے والی ہے، جان نکلنے والی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت ابو ہریرہ رونے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنے پیارے صحابی، اتنے نیک، اتنے متقی، نبی کے ساتھ رہنے والے صحابی رونے لگے۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تم تو نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، تم نے تو نبی کے ساتھ نماز پڑھی، تم تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تم نے یاد کی، ہم تک پہنچائی۔ اے ابو ہریرہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ اے ابو ہریرہ کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کا جواب تو سنو، ہریش چندر پور کے لوگوں، آج مالدہ کے میرے مسلمان بھائیوں، بنگال کے میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو ہریرہ کا جواب تو سنو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں رو اس وجہ سے نہیں رہا ہوں کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، بیوی چھوڑ رہا ہوں، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں بیوی چھوڑ رہا ہوں، میں بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، میں گاؤں کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی زندگی چھوڑ رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے افسوس نہیں ہو رہا ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری زندگی میں نیکی بہت کم ہے، زندگی میں اچھے عمل کم ہیں، میں رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ میری زندگی میں نیکیاں بہت کم، کہیں مجھے مر جانے کے بعد مجھے معلوم نہیں میرا حساب کیا ہونے والا ہے، مجھے معلوم نہیں میری زندگی کیا ہوگی، مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے پاس جانے کے بعد میرا معاملہ کیا ہوگا۔ اے لوگوں، اسی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو ہیں، اسی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ تھے حضرت ابو ہریرہ جو امام کائنات کے ساتھ رہا بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ نے نماز بھی پڑھے، آپ حدیث
کو سنانے میں اور حدیث ہم تک پہنچانے میں سب سے زیادہ اوپر درجے میں آتے ہیں۔ اس صحابی کا یہ حال ہے کہ آخری وقت میں ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا بند نہیں ہو رہا ہے، اتنا زیادہ رو رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ زندگی سمجھتے تھے، اسے معلوم ہے ہیپی نیو ایئر نہیں کہنا چاہیے، زندگی دھیرے دھیرے قبر کی طرف جا رہی ہے، یا تو وہ زندگی جہنم کی طرف پہنچ جائے گی یا تو وہ زندگی جنت کی طرف چلی جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جو میرا اعراض کرے گا کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ ہے اعراض۔ ہم اور آپ دنیا کے چکر میں لگے، دنیا کے چکر میں، لیکن دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ ابھی دیکھیے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، کتنے لوگ مر گئے اس لاک ڈاؤن میں، کتنے مرے، کتنے کو بیماری نے اپنے قبضے میں لے لیا، کورونا وائرس۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے۔ ہاں، کورونا وائرس ہمیں اور آپ کو نہیں ہوا۔ ابھی بھی دیکھیے نا، آپ جائیے ایئرپورٹ پہ جائیے، کیا بولے صاحب، ایئرپورٹ پہ جائیے، پورا ایسا یہ تو لگاتا ہی ہے اوپر سے، ایسا چھتا دے دیتا اوپر سے، ہاں اتنا کہ آپ دور رہیے، ٹچ مت کیجیے، سامان کو مت چھوئیے، اتنا زیادہ ڈر ابھی بھی داخل ہے، منہ میں باندھ کر کے آ رہا ہے کہیں ہم کو کورونا نہ ہو جائے، کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ وہ تو آنی ہی ہے، آج نہیں تو کل آنی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔